کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس چیز کا اقرار کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں اور آخرت کے دن کو مانتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے بھی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ وہ لوگ دل ہی دل کے اندر کافر ہیں اور اوپر سے مسلمان بنے ہوئے پھرتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ کسی دوسرے کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، کسی مسلمان کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ الا انفسہم وما یشعرون، وہ تو اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ان کا جو ہے نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایمان جو لے کر آئے ہیں، ان کا ایمان کا فائدہ بھی ان کی ذات کو ہوگا، اور جو یہ منافقت کر رہے ہیں تو ان کی منافقت کا نقصان بھی تو انہیں کو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کے ایمان نہ لانے سے نہ اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو ان کا جو نقصان ہے وہ تو ان کو خود ہونے والا ہے، لیکن وما یشعرون، ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ شعور نہیں رکھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ہم نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک مرض ڈال دی ہے، ایک بیماری ڈال دی ہے، اور اب ہم ان کی اس بیماری کو فزادہم اللہ مرضا، بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ اگر یہ سمجھیں کہ بھائی ہم لوٹ آئیں گے تو ایسی کوئی کہانی نہیں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ منافقت بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، اور یہ منافقت کیوں بڑھتی رہے گی؟ وہ اس لیے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک قسم کا بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہو۔ یہ اس منافقت کے اندر بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، اور جب یہ منافقت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ان کو ایک سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ارشاد فرما دیا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہوگا بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی تو یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو یہ دردناک عذاب دیں گے۔ اور دوسری بات جو ان منافقوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم دنیا کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس کے اندر خون ریزی مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ فراڈ مت کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں ہم کہاں ہیں فساد پھیلانے، ہم کب فساد پھیلاتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے، ہم تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈالنے والے، ہم نے کب فساد کیا؟ آج بھی جب دیکھیں جو بندہ مسئلہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو دوسرا اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ مسئلے نہ کر، دوسرے بندے کو خراب نہ کر، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نا جی میں کو تو خراب کرتا، میں تو اس تک بڑا وفادار ہاں، میں تو اس نال چنگا کرنا لگے تھا۔
میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں، جبکہ اصل میں وہ فساد کرنے والا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ ایک نشانی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا، ہرگز نہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے عقل کو سلب کر لیتے ہیں، عقل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ منافقت کرنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایمان لے آؤ، منافقوں سے کہا جاتا ہے بھائی تم ایمان لے آؤ، تو آگے سے کہتے ہیں کما آمن الناس، ہم ایمان لے کر آئیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں وہ نعوذ باللہ ارشاد فرماتے کہ جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایسے ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان لائے ہیں تو اب دیکھو ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تم ہمیں ان لوگوں کی طرف دعوت دیتے ہو، ان بے وقوفوں کی طرف دعوت دیتے ہو کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تم لوگ، منافقت تم بے وقوف ہو۔ یہ تو ان کی آزمائش کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے دنیا کے خزانوں کو کھولنا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا، ہرگز نہیں، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم بے وقوف ہو، یہ نہیں ہے تم بے وقوف ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافق کیسے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں نا تو قالوا آمنا، آگے کہتے ہیں اسی تو بڑے سخت مسلمان ہیں، میں تو ایمان لے کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، بڑے جو ہیں سجدے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار شروع ہو جاتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں نا، مسلمانوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے نفل ہی نہیں ختم ہوتے، ان کے ذکر ہی نہیں ختم ہوتے۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس واپس جاتے ہیں نا، تو ان سے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ أَسِدْتُسَنَّا، جب اپنے سرکشوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے مذاق لگایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ گھنونے جو ارادے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک کر کے بیان کر دیے کہ بھائی تم جو جو چاہتے ہو، جو جو کہتے ہو، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور تمہارے ساتھ ہم نے اس کا کوئی معاملہ بھی کرنا ہے۔ دیکھیں ان کی جتنے فراڈ تھے اللہ تعالیٰ نے سارے ایک ایک کر کے یہاں بیان کر دی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ہو جاتے ہیں، جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کافروں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نہیں مذاق کر رہے، تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، مذاق تو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، قدرت تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، تم نہ تیتر ہو نہ بٹیر ہو، نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو، تم منافق ہو، اس لیے نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے، اور تمہارے ساتھ جو ہونا ہے وہ کام تو کافر کے ساتھ بھی نہیں ہونا، جو سزا تجھے ملنی ہے وہ تو کافر کو بھی نہیں ملنی، تو کافر سے بھی نیچے ہوگا۔ مسلمان تو چلو مسلمانوں کے ساتھ چلا جائے گا جنت میں، کافر کافروں کے ساتھ چلا جائے گا، تو کہاں جائے گا بھائی؟ مذاق تو قدرت تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، ہم ان کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو سرکشی انہوں نے اختیار کی ہے، اس سرکشی کے اندر ہم ان کو خوب بڑھائیں گے، خوب بڑھائیں گے، پھر ان کے اوپر ایک عذاب آ جائے۔
اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ نہ اس عذاب کو نہ کافر نے دیکھا ہوگا نہ شیطان نے. ایسا دردناک قسم کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. اولئک الذین، یہ سارا کچھ اس لیے، یہ منافق کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی ہیں تو یہ مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مال و دولت ان کو مل جاتی ہے، مال غنیمت کے اندر سے ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں. اور کافروں کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کی تجارت ان کے ساتھ چلتی ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کی زمینیں ہیں، اس لیے کافروں کو نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے اپنی ہدایت کے بدلے جو ضلالت اور جو گمراہی خریدی ہے نا، یہ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ کاروبار اچھا نہیں ہے. یہ تجارت جو انہوں نے کی ہے منافقت والی، کہ بھائی اگر یہ ان کو پتہ تھا ہدایت یہ ہے، یہ ہدایت لے لیتے تو ان کے ساتھ بڑا فائدے والا معاملہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں سخت قسم کی گمراہی کو اختیار کیا، تو ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائیں گے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے.